انتخاب خلافت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال کا وقت آ پہنچا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے اپنے جانشین کے بارے میں رائے لینا شروع کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے دی کہ عمر کی قابلیت میں تو کیا کلام ہے، لیکن مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا جواب دیا، ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، جب کام ان پہ آن پڑے گا تو وہ خود بخود ہی نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان نے بھی یہی رائے دی، میں اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم لوگوں میں ان کا جواب نہیں۔ حضرت طلحہ نے بھی ان کی سختی کی شکایت کی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں سمجھا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان کو بلا کر ایک وصیت نامہ لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ جو ابوبکر بن قحافہ نے اس وقت لکھوایا جب وہ دنیا کی زندگی کو خیر آباد کہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ وقت ہوتا ہے جب کافر بھی ایمان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، فاجر بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور جھوٹ بھی سچ اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمر ابن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے، پاس اس کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ میں نے اللہ، اس کے رسول، اس کے دین اور تمہارے اور اپنے بارے میں پوری کوشش سے وہی فیصلہ کیا ہے جسے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر عمر نے عدل و انصاف کیا تو یہ اس کے بارے میں میرا حسن ظن اور علم کے عین مطابق ہوگا، اور اگر وہ بدل گیا تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ میں نے بہتری اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ ظالم تو ان قریب جان جائیں گے کہ وہ کس طرف پلٹ کر جاتے ہیں۔ انہوں نے سورۃ الشعراء کی آیات بھی پڑھی۔ اس خط کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ ایک ہجوم آپ کے فیصلے کا منتظر تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، جس شخص کا نام اس لفافے میں ہے کیا تم اس کی اطاعت اور اس کی بیعت کرو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم تیار ہیں۔ حضرت علی نے کہا، ہمیں معلوم ہے اس لفافے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلایا اور نصیحتیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جس میں آپ نے امت کی بھلائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی دعا فرمائی۔ اس طرح حضرت امیر المومنین خلیفہ بنے اور تاریخ اسلام میں فاروق اعظم کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔